پہ عنایت ہے آپ کی۔ سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی۔ سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی۔ سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھنا یہ امت ہے آپ کی۔ سرکار لاج رکھنا یہ امت ہے آپ کی۔ سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی۔ سرکار میری جان، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورہ رحمان میں رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب فرماتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے تو جنتیں ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولیں، ذرا سنیں انشاءاللہ۔ رب فرماتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے تو جنتیں ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، طرح طرح کے ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم گناہ کا ارادہ دل میں کرتے ہیں، اس گناہ کو کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے آج ہم اپنے رب سے نہیں ڈرتے، رب کے رسول کے فرمان سے نہیں ڈرتے۔ کاش ہم نے اپنے رب کے ہر فرمان پہ عمل کیا ہوتا، اپنے رب کے محبوب کے ہر فرمان پہ عمل کیا ہوتا تو مسلمان گناہوں سے دور رہتا۔ گناہ کا ارادہ مسلمان کے دل میں بھی نہیں آتا، اس لیے آج انسان فجر میں سو رہا ہے، ظہر میں نماز سے دور ہے، عصر و مغرب بھی غائب ہے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ حقیقت وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہم فجر کی نماز بھی ادا کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہم ظہر کی نماز بھی ادا کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہم عصر و مغرب بھی ادا کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہم عشاء کی بھی ادا کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہم اپنے پڑوسی کا بھی حق ادا کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہم اپنے والدین کی دل سے خدمت کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہم ہر ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اٹھاتے۔ آج انسان گناہوں کے دلدل میں ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں، اس لیے ہم فجر میں سو رہے ہیں، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں اس لیے ہم ظہر کی نماز ادا نہیں کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں اس لیے ہم عصر و مغرب عشاء میں غائب ہے، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں اس لیے ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اپنے والدین کو ستا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اے لوگوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، بعد مرنے کے قبر میں کامیابی چاہتے ہو، کل قیامت کے دن آقا کی شفاعت چاہتے ہو، خوف خدا دل میں پیدا کرنا پڑے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، ارے جو اپنے رب سے ڈر کے زندگی کو گزارتا ہے، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے تو جنتیں ہیں۔ اے لوگوں، دنیا چند دنوں کی ہے، دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ آج میں آپ سے اگر پوچھوں اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ قبر میں جانے کی کوئی تیاری ہے تو آپ کہو گے مولانا کوئی تیاری نہیں۔ آج انسان دنیا کے اندر رشتے برابر یعنی رشتے قائم کر رہا ہے، کبھی کسی سے رشتہ بڑھا رہا ہے، کبھی کسی سے رشتہ بڑھا رہا ہے، کبھی پردھان سے رشتہ بڑھا رہا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جو تمہاری قبر میں کام آئے رشتہ اس سے مضبوط کرو، جو تمہاری قبر میں کام آئے رشتہ اس سے مضبوط کرو۔ تمہارا دوست تمہاری قبر میں کام نہیں آئے گا، تمہارا رشتہ دار تمہاری قبر میں کام نہیں آئے گا، تمہارا بھائی تمہاری قبر میں کام نہیں آئے گا، تمہارا پڑوسی تمہاری قبر میں کام نہیں آئے گا۔ ایک ذات ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گی، ایک ذات ہے جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی، وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، ارے وہ ذات مدینے کے آقا کی ذات ہے، آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ ارے بعد مرنے کے نبی کا عاشق جب قبر کے اندر جائے گا آقا تشریف لائیں گے، اللہ آقا کے آنے کی برکت سے اپنے بندے کی قبر میں اجالا پیدا کر دے گا، اور جب کوئی نبی کا عاشق قیامت کے
دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، خدا کی قسم مسلمانوں میرے آقا اپنے غلام کی شفاعت کرائیں گے، اسے جنت میں داخل کرا دیں گے۔ نبی تو اعلیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت حسن رضا نوشاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مداحِ خیر الانام بلبل باغ مدینہ حسن رضا نوشاہی تشریف لا چکے ہیں، میرے فوراً بعد آپ سماعت کریں گے۔ سنیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچانے۔ قیامت کے دن آقا کی شفاعت سے جنت ملے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ خوف خدا دل میں پیدا کرو، جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، جب ہم اپنے رب سے ڈریں گے، گناہ کے قریب تک نہیں جائیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم صبح کو اچھا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں اچھا کھانا کھاتے ہیں، شام کو اچھا کھانا کھاتے ہیں، رہنے کے لیے اللہ نے بہترین مکان ہمیں عطا کیے ہیں، پہننے کے لیے عمدہ لباس اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن لوگوں جب اچھا کھایا کرو تو خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اپنے نبی کی زندگی بھی دیکھا کرو، حضرت علی کی زندگی بھی دیکھا کرو، سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھا کرو، حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھا کرو۔ ارے وہ نبی کا گھرانہ جس گھر میں کئی کئی دن تک کچھ نہیں بنتا تھا، فاتح پر فاتح ہوا کرتے تھے، آج انسان جتنا اچھا کھا رہا ہے اتنی ہی رب کی ناشکری کر رہا ہے، اپنے رب سے نہیں ڈر رہا ہے۔ اے لوگوں جلسہ تم نے کرایا ہے، اس جلسے سے کچھ پیغام آپ کو لے کے جا رہا ہے، انشاءاللہ جو دنیا میں بھی کام آئے، بعد مرنے کے قبر میں کام آئے۔ ہاشم القادری کا بتانے کا مقصد یہ ہے جب اچھا کھانا کھایا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب کچھ نہ ملا کرے، جب روکھی سوکھی ملا کرے تو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لیا کرو، اور دل میں عقیدہ کر لیا کرو، دل میں تصور کر لیا کرو، یار ہم اس نبی کے عاشق ہیں، ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے کئی کئی دن تک کچھ نہ کھایا، پیٹ سے پتھر باندھ کی زندگی کو گزارا۔ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، آؤ میں اپنے نبی کی ایک بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر باقی نبی کے عاشق ہیں آپ تڑپ جائیں گے، مچل جائیں گے۔ سرکار کے بہت مشہور صحابی ہے جن کا نام تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں گیا تو جا کر میں نے کیا دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی پریشانی ہے، آقا کیا کوئی تکلیف ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف دھوپ کی وجہ سے بیٹھ کر میں اپنی نماز ادا کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اتنا سنا میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں بے تحاشا رونے لگا، میں رونے لگا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رو مت، اے ابو ہریرہ رونے کی وجہ نہیں ہے، اے ابو ہریرہ جو دنیا میں ثواب کی بنیاد پر بھوکا رہے گا وہ قیامت کے دن شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اتنا سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رو مت، جو دنیا میں ثواب کی امید پر، ثواب کی بنیاد پر بھوکا رہے گا تو وہ قیامت کے دن شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ اے لوگوں اچھے سے اچھا کھاتے ہو، کبھی کبھی اللہ کی رضا کے لیے بھوکے بھی رہ لیا کرو، کبھی کبھی اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بھوکے بھی رہ لیا کرو۔ ارے جو دنیا میں ثواب کی امید پر بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت دنیا میں کچھ ایسے کام کر لو، کچھ ایسے کام کر لو جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے۔ آج حقیقت تو یہ ہے آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، سر پہ
ٹوپی رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے, چہرے پہ داڑھی رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے, کرتا اور پجامہ پہن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ کرتا پجامہ پہن لیا بن گئے مسلمان, چہرے پر داڑھی سجا لی بن گئے مسلمان, سر پر ٹوپی کو رکھ لیا بن گئے مسلمان. لوگوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, مسجد کے امام یا کسی بزرگ یا کسی نمازی انسان کے ہمارے کانوں میں اذان پڑی, ہم مسلمان ہو گئے. شاید تم تاریخ بھول گئے. ارے ہم اپنے مقدر پہ ناز کرو. ہم کو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, ہمارے سروں پہ ٹوپیاں سج گئی, ہمارے چہروں پہ داڑیاں سج گئی, ہم نمازیں پڑھنے لگے, ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگے. لیکن شاید تم یہ بھول گئے اس اسلام کے دائرے میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اسی اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہے. میرے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسی دین کی خاطر, اسی اسلام کی خاطر, جس قرآن کی تلاوت کر کے آج ہم اپنے گھروں میں برکتیں حاصل کرتے ہیں, برکتیں ڈھونڈتے ہیں, اسی قرآن کو میرے حسین نے سر کٹنے کے بعد نیزے پر پڑا, نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے. آج مسلمان اپنی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے, اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہا ہے. آج ہم نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا. دل میں آتا ہے تو نماز پڑھ لی, دل میں آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لی, دل میں آیا 100 200 1000 500 2-4 ہزار روپے رمضان کے مہینے میں زکات کے نکال دیے, دل میں آیا تو عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا. اے لوگوں, ہمیں ضرورت ہے طبیعت کے مطابق نہیں, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی. تم یہ سوچتے ہو دنیا میں رہیں گے. اے لوگوں, دنیا میں چند دن رہنا ہے. کب تک دنیا میں رہ لو گے؟ 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال 100 تک کوئی پہنچ رہا ہے, لیکن 100 سال بھی دنیا میں رہو گے تو 100 سال کے بعد بھی مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. ایک لمبی مدت تک قبر میں رہنا ہے. ایک اللہ کی بندی ہے جن کا نام تاریخ میں حضرت رابعہ بصری آتا ہے. اللہ اکبر, وہ بڑی نیکوکار کی تقوی دار کی پرہیزگار تھے. آج میری ماں اور بہنوں کا حال دیکھیں, عشاء کی نماز سے دور سیریل میں لگی ہے, کہتی ہے ہندوستانی سیریل ہے, پاکستانی سیریل ہے. ہاشم القادری مراد آبادی کے بتانے کا مقصد سنو. حضرت رابعہ بصری اللہ اکبر مسلمانوں ہمیشہ اکثر روزہ رکھا کرتی تھی اور دن میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور جب رات کو اللہ کی تلاوت, جب رات کو اللہ کی عبادت کرتی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اللہ اللہ حضرت رابعہ بصری کو جب رات میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے نیند کا غلبہ آتا, نیند کا غلبہ, تو سوتی نہیں تھی, بستر نہیں پکڑتی تھی. آج کا نوجوان مووی دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے سنتے سو جاتا ہے. اے لوگوں, یہ گانے سننا قیامت میں کام نہیں آئے گا, مووی دیکھنا قیامت میں کام نہیں آئے گا, 2-4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا قیامت میں کام نہیں آئے گا. اگر قیامت میں کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نیک اعمال ہے, نبی کی محبت ہے. حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے, جب میں اللہ کی عبادت رات میں کرتی تھی اور جب مجھے نیند کا غلبہ آتا تھا, خوف خدا دیکھ کے خوف خدا حضرت رابعہ بصری کا, تو کہتی ہے میں بستر پہ نہیں جاتی تھی بلکہ گھر کے آنگن میں ٹہلنے لگتی تھی اور خود سے کہتی تھی اے رابعہ, اور اے رابعہ نیند کو نہ دے بلکہ اس بستر کو دے, اس جگہ کو دے جہاں ایک لمبی مدت تک قیامت تک سونا ہے. حضرت رابعہ بصری اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتی تھی, راتوں دن اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. لیکن آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں, آج مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے. انسان طرح طرح کی خرافات میں ہے, اس کے دل میں خوف خدا نہیں, آج وہ اپنے رب سے نہیں ڈر رہا ہے. اے لوگوں, دنیا میں ترقی چاہتے ہو, بعد مرنے کی قبر کا سکون چاہتے ہو, کل قیامت کے دن آقا کی شفاعت چاہتے ہو, اپنے رب کے فرمان پہ عمل کرو, اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو. آج ہم نے اپنی زندگی کا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے اس کو بھلا دیا. سنو,
مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سچا عاشق جو ہوتا ہے نبی کا وہ نہ اپنی جان کی فکر کرتا ہے، نہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، بلکہ سچا عاشق نبی کا نبی کی محبت میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا یار غار، اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے کتنی محبت تھی۔ علماء اکرام کی دعائیں چاہوں گا، مولانا وارث صاحب قبلہ دعائیں چاہوں گے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ذرا سنیں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، کتنا پیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دل کی تمنا تھی آقا ہمیشہ آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، دل کی تمنا تھی آقا اپنا ساری دولت آپ پر قربان کر دوں، دل کی تمنا تھی حضرت ابو بکر صدیق کی آقا ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہوں۔ آج بھی مدینہ جا کے دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نبی کے قدموں میں موجود ہے۔ ایسی محبت حضرت ابو بکر صدیق نے نبی سے کی، دنیا ایسی محبت پیش نہیں کر سکتی، دنیا کا اصول ہے ایسی محبت پیش کر دے سے۔ جانتے ہو ایسی محبت پیش کی حضرت ابو بکر صدیق نبی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اب ذرا دل سے سننے کی کوشش کریں، اللہ اللہ تاریخ بتاتی ہے جب میرے آقا نے دین کی تبلیغ کی اور حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، جوانوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا اس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ میرے آقا نے جب دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا کچھ مسلمان ہونے لگے، اللہ اللہ تاریخ بتاتی ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے مسلمانوں، اے لوگوں ابھی اپنا ایمان لانا، لوگوں سے مت بتانا، چھپائے رکھنا، اس لیے اگر کہ تم نے اپنا ایمان لانا، اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا تو کفار و مشرکین آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں میں بتانے لگا ہوں نبی کا جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ اللہ یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ اب اسلام کا چرچا علل اعلان کرنا چاہیے، اب اسلام کی دعوت کھلا کرنی چاہیے۔ آقا نے منع کر دیا، یار غار حضرت ابو بکر صدیق نے بار بار اصرار کیا، آقا نے قبول کر دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق نے جب اتنا سنا آقا نے اجازت دے دی، حضرت ابو بکر صدیق اس وقت جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے سب کو لے کر مسجد حرام میں پہنچے۔ کہا مکہ شریف کے اندر مسجد حرام میں پہنچے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، اسلام کا سب سے پہلا خطبہ اگر کسی کو دینے کا شرف حاصل ہوا تو اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اکرام، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ اگر کسی نے دیا تو اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد حرام میں اسلام کا پہلا خطبہ دے رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا اسی روز میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی ایمان لے کر آئے۔ اللہ اللہ اب حضرت ابو بکر صدیق اسلام کا سب سے پہلا خطبہ دے رہے ہیں، کہاں مسجد حرام میں، مسجد حرام میں اسلام کا پہلا خطبہ دے رہے ہیں۔ کفار و مشرکین کو جب خبر ہوئی تو کفار و مشرکین مسجد حرام میں آئی، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، مسلمانوں پر آ کر حملہ کر دیا۔ لوگوں تم مسلمان ہونا آسان سمجھتے ہو، ہمارے لیے مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن اسی اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہے۔ تاریخ سنا کرے، تاریخ پڑھا کرے، جلسوں میں آیا کرے، جلسوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لہو لہان کر دیا، آپ زخموں سے چور چور ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے اس واقعے کے بعد ایسا نہیں لگتا تھا کسی کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہ سکتے ہیں، ہر کسی کو یہی لگتا تھا آپ کے زخموں کو دیکھنے کے بعد، آپ کے جسم کو دیکھنے کے بعد کہ
اس حادثے میں ابو بکر صدیق کا انتقال ہو جائے گا، اسی دوران جب حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوا، مسجد حرام میں آئے، آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو آپ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا اگر ابو بکر کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے اور بدلے میں قتل کے بدلے قتل کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے تھے، اللہ اکبر، آپ کے قبیلے والے گھر لے آئے، شام تک حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش رہے۔ شام تک مسلمانوں ذرا سنو، جو آج نبی کو نبی کا دل دکھا رہے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق شام تک بے ہوش رہے، لیکن جیسے ہی آپ کو شام کو ہوش آیا، آپ کی زبان کھلی، آپ کے لب کھلے، حضرت ابو بکر صدیق زخموں سے چور چور ہے، لہو لہان ہے۔ آپ کی جیسے ہی زبان کھلی، زبان کھلنے کے بعد آپ نے اپنے باپ کو نہ پکارا، اپنی ماں کو نہ پکارا، اپنے قبیلے والوں کو نہ پکارا، اپنے رشتہ داروں کو نہ پکارا۔ حضرت ابو بکر صدیق شام تک بے ہوش رہے، شام کو زبان کھلی، لبوں نے حرکت کی تو سب سے پہلے زبان پر نبی کا نام آیا اور کہا میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا خیریت سے تو ہے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اللہ اللہ اتنا سنا، آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، تم اب بھی انہی کو یاد کر رہے ہو، تم اب بھی انہی کو پکار رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا تھا اے لوگوں، میں انہیں کیوں نہ پکاروں، میرے خون کے ایک ایک قطرے میں نبی کی محبت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے کا جواب دے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے لوگوں، میں ان کو کیوں نہ پکاروں، ان کو کیوں یاد نہ کروں، میرے خون کے ایک ایک قطرے میں نبی کی محبت موجود ہے۔ اے لوگوں، نبی کا سچا عاشق، سچا وفادار وہی ہوتا ہے جسے اپنی فکر نہ ہو، اپنے زخموں کی فکر نہ ہو، کھانے کی فکر نہ ہو، پینے کی فکر نہ ہو۔ اگر فکر ہو تو مدینے والے آقا کی فکر ہو، اگر فکر ہو تو نبی کے ناموس کی فکر ہو۔ اللہ اللہ، اسی کشمکش کے عالم میں آپ کی والدہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آئی، کچھ پینے کا سامان لے کر آئی، کہا بیٹا کچھ کھا لو، زخموں سے چور چور ہو۔ پورا دن بے ہوش ہو گیا آپ کو، اللہ اکبر، بے ہوشی کے عالم میں پورا دن ہو گیا۔ تو آپ کی والدہ نے جب اتنا کہا تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ جانتے ہو کیا کہا تھا؟ کہا میری امی جان، پہلے مجھے نبی کا پتہ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا خیریت سے تو ہے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ نے کہا بیٹا حقیقت تو یہ ہے مجھے تمہارے نبی کے بارے میں کچھ خبر نہیں، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا میری امی جاؤ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی، حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر جاؤ اور جا کر ان سے معلوم کرو نبی کہاں ہے، انہیں ضرور معلوم ہوگا۔ بیٹے کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر پہنچی اور جا کر کہا تمہارے نبی کہاں ہے۔ اس وقت حضرت ام جمیل ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی آپ نے اپنا ایمان لانا چھپائے رکھا تھا، ظاہر نہ کیا تھا۔ روایت میں نے یہ پڑھی ہے، اللہ اکبر مسلمانوں، تاریخ میں آتا ہے حضرت ام جمیل نے نبی کی کوئی خبر نہ دی، کوئی واضح جواب نہ دیا، بات کو ٹال دیا اور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ابو بکر صدیق کو خود دیکھنے کے لیے۔ اللہ اللہ، ام جمیل حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر آئی اور جیسے ہی زخموں سے چور چور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، حضرت ام جمیل بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ام جمیل مجھے میرے آقا کی خبر دو، میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا خیریت سے تو ہے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی۔ تو حضرت ام جمیل نے کہا تھا اے ابو بکر آقا خیریت سے ہے اور حضرت ارقم کے گھر سے ہی سلامت ہے، آرام فرما ہے۔ اے سن لو نبی کے عاشقوں، عشق رسول کیا ہوتا ہے؟
کے جانا جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے. جب ام جمیل نے اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور سن کر کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں پیوں گا جب تک کہ اپنے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کروں. سبحان اللہ بہت اچھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی کی زیارت نہیں کر لوں گا اپنے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا. اللہ اللہ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی. آپ کی والدہ کو فکر تھی بیٹا زخموں سے چور چور ہے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا پینے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. اللہ اللہ ادھر لوگوں کو آنا جانا برابر حضرت ارقم کے گھر موجود. اللہ اکبر مسلمانوں وہاں موجود تھا جہاں حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے. تاریخ ماتا لوگوں کا آنا جانا کم ہوا تو تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ارقم کے گھر لے گئی اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور نبی سے لپٹ کے رونے لگے. ادھر میرے آقا بھی ابو بکر صدیق سے لپٹ گئے. اے لوگوں یہ کون نبی ہے؟ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے اللہ نے آسمان کو بنایا جس نبی کے صدقے اللہ نے زمین کو بنایا. ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے پیٹ سے پتھر باندھ کے زندگی کو گزارا. ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ارے یہ وہی نبی ہے جب نبی دنیا میں آئے تھے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا تھا اور سب سے پہلے اپنی گناہگار امت کو یاد فرما کے کہا تھا رب اپنی امتی اے خدا میری امت کی بخشش فرما میری امت کو میرے حوالے فرما میرے امت کو بخش دے. اے لوگوں یہ وہی نبی ہے جب ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا صحابہ نے آقا کو قبر میں رکھا تھا تو آقا کے لب ہل رہے تھے. اے لوگوں قبر میں میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کو یاد نہ کیا حضرت امام حسن کو یاد نہ کیا امام حسین کو یاد نہ کیا ابو بکر صدیق کو یاد نہ کیا عمر فاروق اعظم کو یاد نہ کیا عثمان غنی کو یاد نہ کیا علی شیر خدا کو یاد نہ کیا. اے لوگوں ہم اس نبی کے عاشق ہیں یہ وہ نبی ہے جس نبی نے قبر کے اندر بھی اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا اور کہا رب حبلی امتی اے خدا میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. لوگوں مقدر پہ ناز کرو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کتنے مقدر والے ہیں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی دنیا میں آئے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمائے. کبھی نبی اپنی گناہگار امت کو اپنی قبر میں یاد فرما رہے ہیں لیکن آج نبی کا غلام نبی کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے. اے لوگوں ہم نماز نہیں پڑھیں گے تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. قرآن نہیں پڑھیں گے تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. مال کی زکات نہیں نکالو گے تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. زندگی میں چار چاند لگانا چاہتے ہو زندگی میں کامیابی چاہتے ہو زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو بات مرتے کے قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو نمازیں پڑھ کے زندگی گزارو قرآن کی تلاوت کر کے زندگی کو گزارو. اس لیے یہ وہ نبی ہیں خدا کی قسم جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا سن کر کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. حضرات یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برسانے والے. حضرات یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس لیے نبی سے سچی محبت کرو نبی سے سچا عشق کرو قرآن کی تلاوت کر کر کے زندگی کو گزارو. آج دیکھا جا رہا ہے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا قرآن سے دور ہے
قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہیں۔ اے لوگوں، جو قرآن دنیا میں پڑھتا ہے بعد مرنے کے اپنی قبر میں قرآن پڑھے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو گے، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، عمر فاروق اعظم قرآن پڑھتے تھے، عثمان غنی قرآن پڑھتے تھے، حضرت علی شیر خدا قرآن پڑھتے تھے، اور قریب آئے کہ پتہ چلے گا میرے غوث بغداد شریف کی سرزمین پہ آرام فرما ہے، انہوں نے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی۔ آپ کیا سمجھتے ہو قرآن کی تلاوت سے دور رہ کے ہمیں کامیابی مل جائے گی، ترقی مل جائے گی؟ کبھی قرآن کو چھوڑ کر ترقی نہیں مل سکتی، نمازوں کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں مل سکتی۔ اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں کے قریب ہو جاؤ، قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، قرآن کیا ہے؟ ارے قرآن کے اندر ایک سورت ہے، جانتے ہو سورت کا نام کیا؟ سورہ اخلاص۔ آپ جلسے میں آئے ہو پیغام لے جاؤ تاکہ ساری زندگی عمل کرو، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مشکات شریف کی، ارے میرے نبی فرماتے ہیں جس نے 10 پاروں کی تلاوت کی، جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ اس کو 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ اس کو 20 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ اس کو 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو آسان سمجھ رکھا ہے، مسلمانوں یہ وہی قرآن ہے۔ ارے اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ ملک ہے، جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے بعد مرنے کے قبر میں جائے گا، اللہ سورہ ملک کی تلاوت کے صدقے اس کی قبر کو نور سے معمور کر دے گا۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ باقیہ ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو روزانہ سورہ باقیہ کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے گھر سے غریبی کو دور فرما دے گا۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام یاسین شریف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یاسین شریف کی 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کہف ہے، جو 15ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مشکات شریف کی حدیث پاک کے اندر جو روزانہ شروع کی سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کاش ہم روزانہ سورہ ملک کی شروع کی 10 آیتوں کو پڑھتے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو مکمل سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، پورا ہفتہ پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لوگوں قرآن کو پکڑنا ہوگا، قرآن کے قریب آنا ہوگا، قرآن سے دوری نہیں بلکہ قرآن کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ یہ مولانا وارث صاحب آپ کی بستی کے ہیں، نقیب اہل سنت مولانا شہباز رضا آپ کی بستی کے ہیں، یہ ذمہ دار علماء آپ کی بستی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ آج نہ ہوتے، ہو سکتا تھا یہ جلسہ یہاں نہیں ہو رہا تھا، ہو رہا ہو۔ اور سنو علم دین کی کیا برکت ہوتی ہے اگر کسی کے گھر میں عالم دین ہوتا ہے، اکثر خرافاتوں سے وہ گھر دور رہتا ہے۔ اس گھر میں شادی ہوتی ہے تو ڈی جے نہیں آتا، جلسہ ہوتا ہے، آتش بازی نہیں ہوتی، جلسہ ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قرآن پڑھنے والا بناؤ۔ اس لیے جب تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوگا تو بعد مرنے کے یہی حافظ قرآن تمہاری قبر پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے، ہاتھ جھاڑ کر آ جاتے ہیں، کوئی قبر پر نہیں رکتا ہے، سب آ کر بریانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ اگر فکر ہوتی ہے تو اسی بیٹے کو فکر ہوتی ہے جس نے
قرآن پڑھا ہے، جو قرآن کا قاری ہے. اے لوگوں، اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، تو ایک کو حافظ قرآن بنا دو، قاری قرآن بنا دو. بات طویل ہو رہی ہے، آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں سنو. تاریخ میں آتا ہے جنگ تبوک کا موقع ہے. آقا اپنی غلاموں کے ساتھ جنگ کے میدان میں موجود ہے. مختصر کر کے سن لیں، اللہ اللہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ساری زندگی اس پیغام پر عمل کرنا، وظیفہ بنا لینا، خود میں لے آنا، جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. زندگی میں جب تک جیو گے زندگی کامیاب رہے گے. جنگ تبوک کا موقع ہے، آقا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہے. اللہ اللہ کیا دیکھا؟ ایک جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا. جی بے شک. ایک جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا. اجازت ہے آپ کے آگے بڑھو؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ادھر والے بھی خاموشی سے سماعت کر رہے ہیں، ادھر والے مکمل سپورٹ میں ہیں. اب ذرا سنیں سب کے لیے اللہ اکبر. ایک جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا زمین پر ٹھہر گیا، زمین پر رک گیا. نبی نے فرمایا میرے غلاموں صفوں کو سیدھا کر لو، صفیں بنا لو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھو. بے شک حق بات ہے. کس میں اتنی ہمت جو آمنہ کے لال کی بات کو ٹال سکے، مدینے والے آقا کی بات کو ٹال سکے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں. آقا نے جب فرمایا تو تمام کے تمام غلاموں نے، صحابہ نے صفوں کو سیدھا کر دیا، صفوں کو درست کر لیا. اللہ اکبر. میرے بعد فوراً مفتی گلفام صاحب قبلہ جو الحمدللہ جن کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی ہے، مولانا شہباز صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں، کمیٹی والوں کی محنتیں ہیں، خطیب ہندوستان مفکر اسلام علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ منبر رسول پر بالکل آنے والے ہیں. گھبرائے نہیں آپ حضرات، تاریخ بتاتی ہے. بات کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. جیسے ہی جنازہ آیا آقا نے فرمایا صفوں کو درست کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھنا. اللہ اللہ. تمام کے تمام غلاموں نے نماز صفوں کو درست کر لیا، صفوں کو سیدھا کر لیا. آقا نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. جس طریقے سے نماز جنازہ سے پہلے وہ جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا، نماز جنازہ کے بعد ویسے ہی واپس ہوا میں اڑتا ہوا چلا گیا. اب بتا دوں آگے کو کیا ہوا. میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا چلا گیا. نبی مسکرائے، مسکرا کر فرمایا غلاموں جانتے ہو کس کا جنازہ تھا؟ جی حق بات ہے. جانتے ہو کس کا جنازہ تھا؟ غلاموں نے عرض کیا آقا ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. نبی نے فرمایا غلاموں جاننا چاہتے ہو یہ کون تھا؟ غلام مچل گئے، تڑپ کر بولے آقا بتائیے کس کا جنازہ تھا؟ اللہ اللہ. جب میرے نبی نے اتنا سن کر ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں یہ میرے بلا عاشق کا جنازہ تھا، یہ مدینہ شریف کے اندر تھا. اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی، یہ بیمار ہو گیا. اللہ اللہ. آخری جملے عاشق القادری مراد آبادی کے تقریر کے آ رہے ہیں، اگر دل رکھتے ہو سینے کے اندر تو سن کے جانا. اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہ میرے بلا عاشق کا جنازہ ہے، اچانک یہ مدینہ شریف کے اندر بیمار ہو گیا. اس کی بیماری بڑھ گئی اور یہ اتنا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا. اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا اے مولا اگر اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ تیرا محبوب پڑھائے، تیرا رسول پڑھائے. اے میرے غلاموں اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کا جنازہ لے کر جنگ کے میدان میں میرے محبوب کی بارگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. بے شک. پھر میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں جانتے ہو اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ جی حق بات ہے. جو مطلب اور مقصد ہے تقریر کا خلاصہ وہ سن کے جائے بھائی کچھ تو مقام ہوگا، جو اس کو مقام ملا کچھ تو وہ کرتا ہوگا، اس کا کچھ تو عمل ہوگا، کچھ وظیفہ ہوگا. یہاں دل کی تختی پر لکھ لینا اور ساری زندگی عمل کرنا. اللہ اللہ. میرے نبی نے فرمایا غلاموں جانتے ہو اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا ہم نہیں جانتے. اللہ اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سنو اس کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا یہ ساری زندگی روزانہ جب تک دنیا میں رہا حیات تھا زندہ تھا یا تو 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا.
سورہ اخلاص پڑھتا تھا. لوگوں جو 11 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہو اس کا انتقال ہو جائے فرشتے اس کو کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں, نبی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور وہ قبر میں جائے تو حوران جنت اس کا استقبال کر رہی ہو. بے شک سبحان اے اللہ. لوگوں, جب سورہ اخلاص کی تلاوت کا یہ مقام ہے تو اندازہ لگاؤ پورے قرآن کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا لپٹ گئے. ذہن حاضر ہے؟ آخری جملہ جو رہ گیا تھا سنا دو, اجازت ہو بس 1-2 منٹ کی بات, اجازت ہے. جیسے ہی حضرت ارقم کے گھر حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر گئی, حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا لپٹ گئے. حضرت ابو بکر صدیق نبی سے لپٹ کر رونے لگے, نبی بھی ابو بکر صدیق سے لپٹ کر رونے لگے. جتنے لوگ وہاں موجود تو سب کے سب دیکھ کر نبی کو اللہ اکبر دونوں کو دیکھ کر رونے لگے. اے لوگوں, بات ہوئی جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے, جو نبی کا سچا دیوانہ ہوتا ہے, جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا, وہ اپنے مال کی فکر نہیں کرتا, اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتا. میں تو یہی کہوں گا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.